رہا تھا وہ یہ ہے، بیوی کو چاہیے اپنے شوہر کی خدمت کریں۔ دیکھیں آپ کے لیے آپ کا شوہر ایک طرف، آپ کے لیے پوری دنیا ایک طرف، پوری دنیا آپ سے ناراض ہو مسئلہ نہیں ہے، آپ کا شوہر آپ سے ناراض ہو یہ مسئلہ ہے۔ پورے گوکاک میں کانٹے بچھے ہو، چپل پہن کر انسان اس کے اوپر چل سکتا ہے، لیکن آپ کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند، آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارا چینل یسر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ نئے نئے ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی آپ تک نوٹیفیکیشن کے ذریعے پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ صدق اللہ مولانا العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر اللہ شفاء القلوب او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے، تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ کتنی تسکین وابستہ گے تیرے نام کے ساتھ، نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے، آرام کے ساتھ نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے، آرام کے ساتھ۔ ہر دم اللہ اللہ کر، نور سے اپنا سینہ بھر، جیے تو اس کا ہو کر جی اور مرے تو اس کا ہو کر مر، ہر دم اللہ اللہ کر۔ اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینہ اور جام ہے، جان دے دی میں نے ان کے نام پر، عشق نے سوچا نہ کچھ انجام پر، جان دے دی میں نے ان کے نام پر، عشق نے سوچا نہ کچھ انجام پر، ہر دم اللہ اللہ کر۔ لب پہ ذکر اللہ کی تکرار ہو،
دل میں ہر دم حق کا استحضار ہو، اگر تو کر لے اس پر حاصل دوام، پھر تو بس کچھ دن میں بیڑا پار ہو، پھر تو بس کچھ دن میں بیڑا پار ہو، کر لے عبادت جوانی میں، یہ سستی اچھی نہیں، کر لے عبادت جوانی میں، یہ سستی اچھی نہیں، جب آ جائے بڑھاپا تو پھر کچھ بات بنتی نہیں، کر لے توبہ کر لے توبہ ابھی بھی وقت ہے، پھر یہ نہ کہنا کہ حساب بہت سخت ہے۔ محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ میری محترم دینی ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے درود شریف پڑھنے کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں درود پاک پڑھتے رہنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ بہت سی عورتیں پریشان ہوتی ہے، بے چین ہوتی ہے، تکلیف میں ہوتی ہے، حالات میں ہوتی ہے، وہ اس وظیفے کو یاد رکھ لیں۔ فرمایا سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں، سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ درود شریف کے پڑھنے میں اضافہ کر دیا جائے۔ ہم جتنی مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں اس میں اضافہ کر دیا جائے، بڑھوتری کر دی جائے۔ یوں فرمایا کہ جتنی دیر ہم درود شریف پڑھیں گے ہمارا وقت اچھی جگہ گزرے گا، دل کے اندر نورانیت آئے گی، نور آئے گا۔ پھر کیا ہوگا کہ درود پاک کی برکت سے ہم جھوٹ سے بچیں گے، اتنی دیر غیبت سے بچیں گے، اتنی دیر تانا دینے سے بچیں گے، اتنی دیر کسی کو تکلیف پہنچانے سے بچیں گے۔ کب تک؟ فرمایا جب تک ہم اللہ کی یاد میں ہوں گے، عافیت میں ہوں گے، سکون میں ہوں گے۔ ارے مچھلی کو کیا چاہیے؟ کہ پانی۔ مومن کو کیا چاہیے؟ فرمایا اللہ کا ذکر۔ مچھلی کو پانی میں مزہ آتی اور مومن کو اللہ کے ذکر میں مزہ آتی۔ ایک عورت میرے پاس آئی، مجھے کہا میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا جی فرمائیے۔ اس نے ایک دو بات بتائی۔ میں نے کہا آپ ایک کام کیجئے، درود شریف زیادہ پڑھیے۔ مجھے کہا مولانا صاحب پچھلے 20 سال سے الحمدللہ روزانہ 5000 مرتبہ درود شریف پڑھتی ہوں۔ اوہو، پچھلے 20 سال سے؟ تو کہا ہاں۔ مہینے کے 1.5 لاکھ مرتبہ درود شریف پڑھتی ہو؟ بولے جی ہاں الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے۔ میں نے کہا کہ پھر آپ کے مسائل کا حل یہ ہے کہ آپ استغفار زیادہ کریں۔ کہنے لگی مولانا صاحب پچھلے 20 سال سے روزانہ 5000 مرتبہ استغفر اللہ بھی پڑھتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ میں نے سوچا آپ کیا بتاؤں؟ میں نے کہا آپ ایک کام کیجئے، تہجد میں 4 سے 4:15 کا وقت اپنے اللہ کو دے دیجئے، انشاءاللہ آپ کی زندگی میں بہار آئے گی۔ تو مجھے تعجب سے دیکھنے لگی۔ خلاصہ یہ ہے کہ آپ تو بہت کم بتاتے ہو،
پھر سوچ کے بتایا کہ مولانا صاحب تقریباً 17 یا 18 سال ہو گئے تہجد سے اشراق تک کا وقت اپنے اللہ کو دے چکی ہوں. 15 منٹ نہیں، تہجد کی نماز کے بعد روزانہ پابندی سے کبھی 30 منٹ کبھی 40 منٹ دعا کرتی ہوں. تو میں سمجھ گیا کہ یہ مسئلہ پوچھنے نہیں آئی، اللہ نے اس کو میری عبرت کے لیے بھیجا ہے کہ دیکھ ثاقب، دنیا میں ایسے لوگ ہیں، ایسی عورتیں ہیں کہ ان کے پاس اللہ کے لیے وقت ہے، ان کو اپنی موت یاد ہے، انہیں اپنی قبر یاد ہے، انہیں اپنی آخرت یاد ہے، انہیں دنیا سے جانا یاد ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا یاد ہے، اللہ کو منہ بتانا یاد ہے. وہ عورت، اس کے پاس اللہ کے لیے وقت ہے. اور میری دینی ماؤں بہنوں، یاد رکھنا، جس کے پاس اللہ کے لیے وقت ہونا اس کے اچھے دن آ جاتے ہیں، اور جس کے پاس اللہ کے لیے وقت نہ ہو، کھانا بنانے کے لیے ہو، گھر کی صفائی کے لیے ہو، شوہر کے لیے ہو، بچے کے لیے ہو، موبائل کے لیے ہو، سہیلی کے لیے ہو، ماں باپ کے لیے ہو، اڑوس پڑوس کے لیے ہو، اللہ کے لیے وقت نہ ہو، اس عورت کے جلدی اچھے دن آتے نہیں. پھر اس نے کہا مولانا آپ بتائیں میں اور کیا کروں؟ تو میں نے کہا کہ اب میرے لیے دعا کر دے کہ ماشاءاللہ آپ تو روزانہ 5000 مرتبہ درود شریف، 5000 مرتبہ استغفار، اور اتنا سب اللہ کو یاد کرتی ہے، تہجد کا وقت اپنے اللہ کو دیتی ہے. اب میرے لیے بھی دعا کر دیجئے کہ اللہ مجھے بھی یہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میری دینی ماؤں بہنوں، نیک اعمال کرنا اور گناہوں سے بچنا یہ بڑا اہم ہے. ہر وقت اس بات کو یاد رکھنا کہ میرا اللہ مجھے دیکھتا ہے، میرا خالق مجھے دیکھتا ہے، میرا مالک مجھے دیکھتا ہے، میرا پالنہار مجھے دیکھتا ہے. اس بات کو یاد رکھنا چاہیے. آپ نے نام سنا ہوگا حضرت داؤد طائی رحمت اللہ علیہ کا. بہت بڑے اللہ والے گزرے. فرماتے ہیں کہ میری 5 سال کی عمر تھی، میرے ماموں میرے گھر میں آئے، کہنے لگے داؤد اللہ کو یاد کر لیا کر. میں نے کہا ماموں کیسے یاد کروں؟ یوں کہا تو سونے سے پہلے اللہ سے کہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھتے ہیں، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھتے ہیں. کچھ وقت کے بعد ماموں آئے، فرمایا داؤد اللہ کو یاد کرتے ہو؟ جی ماموں. کتنی مرتبہ؟ کا 1 مرتبہ. ارے کچھ زیادہ کہہ لیا کرو کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھتے ہیں، اللہ میرے ساتھ ہیں، اللہ مجھے دیکھتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. داؤد طائی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اس کی رٹ لگائی، مجھے نہیں پتا تھا کہ انسان جو زبان سے بولتا ہے اس کا اثر دل پر اتنا سب ہوتا ہے. میں سونے سے پہلے کہنے لگا اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھتے ہیں، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. کہتے ہیں اللہ کا ایسا استحضار میرے دل میں آیا کہ اللہ میرے ساتھ ہے، مجھے پیدا کرنے والا رب میرے ساتھ ہے، اور جس اللہ نے مجھے پیدا کیا، جس اللہ کے پاس مجھے جانا ہے، وہ اللہ مجھے دیکھتے ہیں. لہذا حضرت داؤد طائی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بچپن ہی سے اللہ کی نافرمانی کا تصور ہی دل سے نکل گیا. رٹ لگائی. میری دینی ماؤں بہنوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں، ان کو بھوت سے نہ ڈرائیں، ان کو اندھیرے سے نہ ڈرائیں، ان کو استاد سے نہ ڈرائیں، ان کو جنات سے نہ ڈرائیں، ان کو اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہ ڈرائیں. ورنہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈرائے گا تو اللہ کے غیر کی عظمت اس کے دل میں آئے گی. اس لیے فرمایا کہ اللہ سے ڈراؤ. دیکھو بچوں، اللہ دیکھ رہے ہیں، جلدی سے سو جاؤ. اللہ کی محبت بٹھاؤ بچوں کے اندر، اور بچوں کو اللہ والوں کے واقعات سناؤ تاکہ بچے بچپن ہی اسے یوں کہیں کہ انشاءاللہ میں بھی حافظ بنوں گا، میں بھی عالم بنوں گا، میں بھی قاری بنوں گا، میں بھی مفتی بنوں گا. جیسے گھر کا ماحول ہوتا ہے نا، اس کا اثر بچوں کے اوپر بہت ہوتا ہے. ایک ٹیچر نے بچوں سے پوچھا آپ کیا بننا چاہتے ہو؟ کسی نے کہا میں ڈاکٹر بنوں گا، کسی نے کہا میں انجینئر بنوں گا، کسی نے کہا میں وکیل بنوں گا.
کسی نے کہا میں پروفیسر بنوں گا. پوچھتے پوچھتے ایک بچے نے کہا کہ میری ٹیچر میں صحابی بنوں گا. اوہ ہو یہ جملہ سنا ٹیچر کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس کو پتا تھا کہ بچہ کوئی صحابی تو اب بن سکتا نہیں، لیکن سمجھ گئی کہ اس کے گھر میں فضائل اعمال کی تعلیم ہوتی ہوگی اور اس کی ماں اس کو صحابہ کے واقعات سناتی ہوگی، اور اس نے دیکھا کہ صحابہ اللہ اس کے رسول سے بڑی محبت کرنے والے، لہذا بچہ یوں کہنا چاہ رہا تھا میں ان کی طرح اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والا بنوں گا، یعنی میں عاشق رسول بنوں گا، میں بھی اللہ کا دیوانہ بنوں گا. تو یہ ماں باپ کی تربیت کا اثر ہوتا ہے. بچوں کو 3 چیزیں ضرور سکھائے ماں باپ، 3 چیزیں. نمبر 1، بیٹا کبھی جھوٹ نہ بولنا. جھوٹ نہیں، ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں بیٹا، جھوٹ نہیں برداشت کر سکتے. جھوٹ کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں. بیٹا ہمیشہ سچ بولنا. سچ بولے گا تو نجات ملے گی. سچ میں نجات ہے اور جھوٹ میں ہلاکت ہے. بیٹا ہمیشہ سچ بولنا، یہ بچوں کو پہلی چیز سکھائے. پیران پیر محبوب سبحانی قطب ربانی حضرت شیخ مولانا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر 10 سال کی عمر میں سفر میں ڈاکوؤں کی ایک بڑی جماعت نے اور ڈاکوؤں کے سردار نے جو توبہ کی تھی وہ حضرت کے سچ پر کی تھی. ڈاکو نے یہی پوچھا نا کہ تو جھوٹ بھی تو بول سکتا تھا، تو نے سچ کیوں بتا دیا کہ پیسے یہاں رکھے ہوئے ہیں؟ کہا میری ماں نے کہا تھا بیٹا کبھی جھوٹ نہ بولنا. دیکھو یہاں بھی بات آئی نا ماں کی تربیت کا اثر. بچپن سے ہی اللہ نے کام لینا شروع کر دیا. سچ میں نجات ہے، جھوٹ میں ہلاکت ہے. ہم خود بھی سچ بولے، ماں باپ ہی جھوٹ بولتے ہو، بچہ کہاں سے سچ بولے گا؟ ماں باپ ہی پورا دن موبائل لے کر بیٹھے رہتے ہو تو بچہ کہاں سے موبائل چھوڑے گا؟ فرمایا جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین. جھوٹا آدمی اللہ کی نظر سے گر جاتا ہے، اللہ کی مخلوق کی نظر سے بھی گر جاتا ہے. جھوٹ بڑی خطرناک چیز ہے. بندہ جب جھوٹ بولتا ہے فرشتہ کہیں میلوں دور چلا جاتا ہے. مذاق میں جھوٹ بولنا بھی گناہ کبیرہ ہے. ماں نے کہا کہ بیٹا یہاں تجھے چاکلیٹ دیتی ہوں، بیٹا ادھر آ. اور وہ بچہ آیا اور ماں نے چاکلیٹ نہ دی تو یوں فرمایا کہ اس ماں کو کبیرہ گناہ ہوگا. جیسے زنا کرنا بڑا گناہ ہے، شراب پینا بڑا گناہ ہے، چوری کرنا بڑا گناہ ہے، نماز کا چھوڑ دینا بڑا گناہ ہے، اسی طرح مذاق میں جھوٹ بولنا یہ بھی بڑا گناہ ہے. زبان کی ویلیو ہے. 100 سال کا مندر کا پجاری ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لے اور اللہ کا ہو جائے تو ہمیشہ ہمیشہ کا جنتی ہو جائے گا. اور 100 سال تک اللہ اللہ کرنے والا، تہجد پڑھنے والا، اللہ کے دین کی محنت کرنے والا، نعوذ باللہ اگر کوئی کفریہ کلمہ کہے گا تو ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں چلا جائے گا. کیوں؟ فرمایا زبان کی بول کا اثر ہوتا ہے. زبان میں ہڈی نہیں اور اس کا سخت ہونا یہ اللہ اور اس کے رسول کو پسند بھی نہیں. یوں فرمایا کہ اس زبان سے دل جیتے بھی جا سکتے ہیں اور اس زبان سے دل چیرے بھی جا سکتے ہیں. بڑے خوش نصیب ہیں وہ حضرات جو دل جیتنے کا کام کرتے ہیں اور بڑے بد نصیب ہیں وہ حضرات جو دل چیرنے کا کام کرتے ہیں. اس لیے فرمایا میٹھا بولو، کڑوا نہ بولو، مزاج کی سختی سے بچو، مزاج کی سختی سے بچو. ابھی ہمارے یہاں شعبان میں، رمضان میں 6-7 لوگوں کا انتقال ہوا. شعبان، رمضان، بڑے بڑے دن ملے. میں نے پوچھا ان کے گھر والوں سے کہ آپ کے گھر والوں کے اندر کیا خاص بات تھی؟ تو سب نے ایک ہی جواب دیا کہ ہمارے گھر والے نرم بہت تھے، بھولے تھے، معاف کرنے والے. کسی کو ڈانٹتے نہیں تھے، کسی کو بولتے نہیں تھے، غصے نہیں ہوتے تھے، پی جاتے تھے غصے کو، صبر کرنے والے تھے.
آپ کے گوکاک میں 2 شخص کا انتقال مدینہ منورہ میں ہوا، تو جن کے والد کا انتقال ہوا میں نے ان کے بچوں سے پوچھا کہ آپ کے ابا کے اندر کوئی خاص بات؟ کہ ابا بھولے بہت تھے، نرم تھے۔ جن کی بیوی کا انتقال ہوا ان کو پوچھا کہ آپ کی بیوی کے اندر کوئی خاص بات؟ کہ مولانا بھولی بہت تھی۔ جناب اتار صاحب نام ہے نا؟ میں نے کہا آپ کی بیوی کے اندر کوئی خاص بات؟ کہ آپ کی بیوی کو اللہ نے وہاں جگہ عطا فرمائی جہاں ہر مسلمان تمنا کرتا ہے۔ کہا مولانا جب تک صلاۃ التسبیح نہیں پڑھ لیتی تھی وہاں تک ناشتہ نہیں کرتی تھی، جب تک صلاۃ التسبیح نہیں پڑھ لیتی تھی وہاں تک ناشتہ نہیں کرتی تھی۔ دوسری بات بتائی مولانا وہ 3 بجے اٹھ جاتی تھی، مصلی پر سوار ہو جاتی تھی، صبح 11 ساڑھے 11 بجے تک مصلی پر رہتی تھی، صبح 11 ساڑھے 11 بجے تک مصلی پر رہتی تھی، پھر اس کی تہجد، اشراق، چاش، اوابین، اتنا اللہ کا ذکر کرتی، اتنا اللہ کو یاد کرتی، اور ایک ہی بات کرتی، مدینہ منورہ کے بارے میں کچھ سناؤ، کوئی صحابی کا واقعہ سناؤ، تو روزانہ ہم اس کو مدینہ منورہ کے بارے میں کچھ سناتے تھے۔ مولانا اس وقت تک تو پتہ نہ چلا، لیکن جب اس کا مدینہ منورہ میں انتقال ہوا اور اللہ نے اس کو وہ سرزمین عطا فرمائی، اس وقت پتہ چلا کہ مدینہ منورہ کی بڑی عاشقہ تھی، اس لیے اللہ نے انہیں مدینہ منورہ میں جگہ عطا فرمائی۔ او میری دینی ماؤں بہنوں، ہم بھی تو چاہتے ہیں نا ہماری موت اچھی آئے، اللہ ہم سے خوش ہو، اللہ ہم سے راضی ہو، تو کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا نہیں بلکہ کچھ کرنا پڑتا ہے۔ ہم بھی طے کریں کہ تہجد پڑھیں گے، اشراق پڑھیں گے، چاشت پڑھیں گے، اوابین پڑھیں گے۔ یہ جو مختصر سی زندگی ہے اس میں اللہ کو راضی کر کے جائیں گے، اللہ کو منع کر کے جائیں گے، اپنے شوہر کی خدمت کر کے جائیں گے۔ فرمایا جس عورت سے اس کا شوہر خوش اس سے اس کا اللہ بھی خوش، اور جس عورت سے اس کا شوہر ناراض اس سے اس کا اللہ بھی ناراض۔ اس لیے بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کو خوش رکھے، شوہر کی خدمت کریں، شوہر کی غلطیوں کو درگزر کریں، اپنے شوہر کو وقت دے۔ ارے مولانا صاحب ہم وقت دیتے ہیں، ہمارے شوہر ہم کو وقت نہیں دیتے۔ نہ نہ نہ، آپ وقت دیجئے، آپ صدقہ کیجئے، آپ کے پاس مصلی ہے، آپ کے پاس قرآن ہے۔ جب شادی ہوئی تھی تو امی نے مصلی دیا تھا یا نہیں؟ ابو نے قرآن دیا تھا یا نہیں؟ وہ اسی لیے تو دیا تھا کہ میری بیٹی اگر تجھے کچھ تکلیف پیش آ جائے، کوئی حالات پیش آ جائے تو تو مصلی بچھا لینا، اللہ تیرے کام بنا دے گا۔ میری بیٹی تو قرآن روزانہ پابندی سے پڑھنا، اللہ تیری عاملوں سے اور ڈاکٹروں سے اور پریشانیوں سے اللہ تیری جان چھڑا دے گا۔ اس لیے میں نے دیکھا جو عورت مصلی کی عادی ہوتی ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتی رہتی ہے، اس کا شوہر بھی اس کا ہو جاتا ہے، اس کے بچے بھی اس کے ہو جاتے ہیں، اس کی ساس بھی اس کی ہو جاتی ہے، اس کی نڑند بھی اس کی ہو جاتی ہے، اس کی دیرانی بھی اس کی ہو جاتی ہے، اس کی جیٹھانی بھی اس کی ہو جاتی ہے، اڑوس پڑوس والے بھی اس کے ہو جاتے ہیں۔ اور ایک قاعدہ ہے، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، جو اللہ کا نہیں ہوتا پھر وہ دنیا میں پھنس جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ اس لیے میری دینی ماؤں بہنوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں آپ اللہ کے ہو جاؤ، اللہ کی طرف آؤ، آپ اللہ کے ہو کر تو دیکھو، آپ اللہ کو منا کر تو دیکھو۔ تو ایک بات جو میں عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے، بیوی کو چاہیے اپنے شوہر کی خدمت کریں۔ دیکھیں آپ کے لیے آپ کا شوہر ایک طرف، آپ کے لیے پوری دنیا ایک طرف، پوری دنیا آپ سے ناراض ہو مسئلہ نہیں ہے، آپ کا شوہر آپ سے ناراض ہو یہ مسئلہ ہے۔ پورے گوکاک میں کانٹے بچھے ہو، چپل پہن کر انسان اس کے اوپر چل سکتا ہے، لیکن چپل میں ہی کانٹا ہو تو پھر چلا نہیں جا سکتا۔ اس لیے میری دینی ماؤں بہنوں، آپ اللہ سے دعا کرتی رہو، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتی رہو، اول وقت میں نماز پڑھو، نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھو،
جو شخص نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو وہ دوسری نماز تک اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے، اور جو پانچوں نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو وہ 24 گھنٹے اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ میری دینی ماؤں بہنوں، دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو بیچارے پریشان ہیں، بے چین ہیں، حالات میں ہیں، تکلیف میں ہیں۔ کتنی عورتیں کہ ان کے پاس گھر نہیں، کتنی عورتیں کہ ان کے پاس مکان نہیں، کتنی عورتیں کہ ان کے پاس پہننے کے لیے اچھے کپڑے نہیں، کتنی عورتیں کہ ان بیچاروں کے شوہر نہیں، کتنی عورتیں کہ ان کے بچوں کا انتقال ہو گیا، کتنی عورتیں کہ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، پہننے کے لیے پیر میں چپل نہیں ہے، جوتے نہیں ہیں، دوپہر میں سخت گرمی، چلچلاتی گرمی، اور ان کے بچے دھوپ میں چلتے ہیں تو دیکھ کر دل کو جلتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کا احسان، اللہ کا کرم کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بہت اچھی حالت میں رکھا، لاک ڈاؤن میں اچھا کھلایا، اللہ نے کبھی بھوکا نہ رکھا، اللہ نے کبھی پیاسا نہ رکھا، اللہ پاک نے ہم تمام کو مکان عطا فرمایا، سکون عطا فرمایا، گھر عطا فرمایا، گھر والے عطا فرمائے۔ ابھی افریقہ میں ایک لڑکا 8 سال کا، لڑکی 12 سال کی، دونوں بھائی بہن، کچھ دن پہلے باپ کا انتقال ہوا، 20 دن کے بعد ماں کا انتقال ہوا۔ 20 دن کے اندر ایک گھر میں 4 لوگ رہتے تھے، نہ ابا رہے نہ امی رہے، صرف بیٹا اور بیٹی، صرف بھائی اور بہن۔ آپ اندازہ لگائیں ان چھوٹے معصوم بچوں کے دل پر، ان یتیم بچوں کے دل پر کیا گزرتی ہوگی کہ 8 سال کی عمر ہے، نہ ابا ہے نہ اماں ہے، 12 سال کی عمر ہے، نہ ابا ہے نہ اماں ہے۔ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے ہمیں بہت اچھی حالت میں رکھا ہے، ہمارے پاس زندگی ہے، ہمارے پاس بچے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں، اپنی آخرت کو بنائیں، اللہ کو راضی کریں۔ تو 3 باتیں بچوں کو سکھانی ہے پابندی سے۔ نمبر 1، بیٹا ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا۔ فرمایا مومن سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ مومن اور جھوٹ بولے تو کہا نا، یہ مومن کی شان ہے ہی نہیں۔ اس لیے بچوں کو سکھانا بیٹا ہمیشہ سچ بولنا۔ نمبر 2، 5 وقت کی نماز بیٹا پابندی سے پڑھنا۔ اس معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کہ لیشن کرنا ہے، کھیلنے جانا ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے، ابھی میرا ہوم ورک باقی ہے، میں ٹیوشن میں ہوں، اسکول میں ہوں۔ نا۔ 5 وقت کی نماز، جس کا بچہ 5 وقت کا نمازی ہوگا اس بچے کی زندگی ایک ترتیب کے ساتھ گزرے گی، بہت کچھ سیکھ لے گا وہ بچہ نماز کی برکت سے۔ تو طے کرو کہ ہمارے گھر میں بچہ نمازی ہو جائے، اس کی ہم کوشش کریں گے۔ عجیب حال ہے کہ 5 سال کے بچے کو صبح اسکول کے لیے اٹھا دیا جاتا ہے یہ کہہ کر کہ اسکول جانا ضروری ہے، اور 15 سال کے جوان کو ماں باپ یہ کہہ کر سلا رکھتے ہیں، فجر کی نماز میں نہیں اٹھاتے کہ جناب ابھی تو چھوٹا ہے، ابھی تو بچہ ہے، 15 سال کا ہے۔ ارے وہ 5 سال کے بیٹے کو اٹھا دیا اسکول کے لیے، اور 15 سال کے بچے کو کیا نہیں اٹھا سکتے ماں باپ فجر میں نماز کے لیے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ میری دینی ماؤں بہنوں، اسی لیے کہتا ہوں اپنے گھر میں روزانہ 1 گھنٹہ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کے بیان سنو، 1 گھنٹہ پابندی سے سنو۔ جب دین کی باتیں کان کے راستے سے دل کے اندر جائے گی تو یہ آنکھیں آنسو برسائے گی، اور جو ہے دل نرم ہوگا، اللہ کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا، اللہ کے دین کے خاطر قربانی دینے کا، اور اپنے شوہر کو اور اپنے بچوں کو اللہ کے راستے میں بھیجنے کا، اللہ والوں کی صحبت میں بھیجنے کا ایک جذبہ اور ایک شوق پیدا ہوگا۔ اس لیے روزانہ پابندی سے اپنے گھر میں فضائل اعمال کی تعلیم کرو۔ ہماری مستورات کو پیاز کا ریٹ معلوم ہے، ٹماٹر کا ریٹ معلوم ہے، مرچی کا ریٹ معلوم ہے، تیل کے ڈبے کا ریٹ معلوم ہے،
کیا ہماری مستورات کو اشراق کا ریٹ معلوم ہے؟ کیا چاشت کا ریٹ معلوم ہے؟ کیا اوابین کا ریٹ معلوم ہے؟ قرآن کے ایک ایک حرف پر اللہ کیا دینے والے، کیا اس کا ریٹ معلوم ہے؟ بچوں کو حافظ عالم بنانے پر اللہ کیا دیں گے، کیا اس کا ریٹ معلوم ہے؟ فرمایا اس کا ریٹ معلوم نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ ایک کاش اگر ہمارے گھر میں فضائل اعمال کی تعلیم ہوتی اور ہم اس کو دھیان سے سنتے تو ہمارے گھر والوں کو اشراق کا ریٹ معلوم ہوتا، چاش کا ریٹ معلوم ہوتا، اوابین کا ریٹ معلوم ہوتا، ہمارے گھر والے اللہ کی دین کی طرف متوجہ ہوتے۔ اس لیے میری دینی ماؤں بہنوں، دوسری چیز نمازوں کا اہتمام۔ نماز سے مت کہو کہ مجھے کام ہے، کام سے کہو کہ مجھے نماز پڑھنی ہے۔ پھول ہے گلاب کا کلی کس کام کی، جو نماز نہیں پڑھے اس کی زندگی بھی کیا کام کی۔ اس لیے میری دینی ماؤں بہنوں، آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اول وقت میں نماز پڑھیں، نمازوں کو ٹال ٹال کر نہ پڑھا کریں۔ اور ایک اہم اور ضروری بات عرض کر دوں، ہمارے یہاں سے مسلمانوں کی بہت سی لڑکی غیر مسلموں کے ساتھ چلی گئی، مرتد ہو گئی، اللہ کی نظر سے گر گئی، ماں باپ روتے روتے تھک گئے، وہ دوبارہ لوٹ کے نہ آئی۔ موجودہ سروے کے مطابق تقریباً 3 سال میں ہندوستان سے 20,000 کے قریب لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ چلی گئی، 20,000 کے قریب۔ اس میں سب سے بڑا نقصان ہوا ٹیوشن سے، سب سے بڑا نقصان ہوا اسکول سے، کالج سے۔ ماں باپ سمجھنے کو تیار نہیں، ہم اپنی بچی کو اسکول زیادہ پڑھائیں گے، کالج پڑھائیں گے۔ کیوں پڑھائیں گے؟ رشتہ اچھا آئے گا۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں، حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے لکھ دیا ہے اللہ نے، اس کا رشتہ کہاں ہوگا؟ جہاں لکھا ہے وہیں ہوگا، اس کے علاوہ کہیں اور نہیں ہوگا۔ مقدر میں اللہ نے لکھ دیا ہے۔ ہمارے جوڑے اللہ نے بنائے، آسمانوں پر بن گئے ہمارے جوڑے۔ اس لیے فرمایا کہ میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے سے خوش رہیں، باہر والے کو نہ دیکھیں، دوسروں کو نہ دیکھیں۔ اپنے سے جو خوشحال میاں بیوی ہو نا، ان کو نہ دیکھیں، ورنہ ناشکری ہوگی اور ناشکری کے بول بولے گا، اور جو موجودہ نعمت ہے اس میں بھی کمی ہو جائے گی۔ اس لیے فرمایا کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو۔ ابھی میں سنا رہا تھا کہ ہمارے یہاں ایک بیوہ فنڈ کے لوگ ہیں، وہ بیوہ لوگوں کو تلاش کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں بیستان کے قریب ایک جگہ ہے، ایک گھر میں جا کر دستک دی، انہوں نے سوچا کہ یہاں بیوہ عورت رہتی ہے، بیوہ عورت نکلے گی۔ ایک 14 سال کی بچی نے دروازہ کھولا۔ میری دینی ماؤں بہنوں، ذرا دھیان سے سننا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دنیا میں لوگ کیسے کیسے حالات میں ہیں۔ 14 سال کی لڑکی نے دروازہ کھولا تو 3 بچے بیٹھے ہوئے تھے، ایک 7 سال کا، 8 سال کا، 9 سال کا، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے۔ پوچھا کہ بیٹی یہ کون ہے؟ کہا یہ تو میرے بھائی ہے۔ اچھا ماشاءاللہ، یہ آپ کے بھائی ہیں اور آپ اس کی بہن ہیں؟ کہا جی۔ آپ کے ابو کہاں ہے؟ کہا میرے ابو کا تو 3 سال پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ اچھا تو آپ سب یتیم بچے ہو؟ کہا جی ہاں۔ آپ کی امی کہاں ہے؟ اس کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا 1 مہینے پہلے میری ماں کا بھی انتقال ہو گیا، 1 مہینے پہلے میری ماں۔ تو یہ 4 دیواری میں آپ 4 لوگ ہی رہتے ہو؟ کہا جی ہم 4 لوگ ہی رہتے ہیں۔ تو بیٹی گھر کی صفائی؟ تو کہا جی خلاصہ سب میں کرتی ہوں، بچوں کو نہلانا، کپڑے تیار کرنا، ان کے کپڑے دھونا، بچوں کی خدمت کرنا۔ میری تو ماں ہی نہیں، ہماری تو ماں نہیں، اب میں ماں کی جگہ پر ہوں بچوں کے لیے، ان کی خدمت کرتی ہوں، ان کو تیار کرتی ہوں۔ پھر کھانے کا کیا ہوتا ہے؟ کہ کھانے کا اصل مسئلہ تو ایسا ہے، صبح میں کچھ مانگنے کے لیے چلی جاتی ہوں، تھوڑا بہت کچھ مل جاتا ہے تو اپنے بھائیوں کو کھلا دیتی ہوں، اور رات میں تو کہا رات میں اڑوس پڑوس والے کچھ دے دیتے ہیں تو ہم سوکھا روکھا کھا لیتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، جب وہ 14 سال کی بہن
اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بھائیوں کو تیار کرتی ہوگی، اور بچے کپڑے پہنتے ہوں گے، آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہوں گے، تو کبھی کبھار اپنی بہن سے پوچھتے ہوں گے، میری بہن ہماری اماں کہاں ہے، ہمارا ابو کہاں ہے؟ رات کو سوتے وقت جب سب لائٹیں بند کرتی ہوگی، بچے پوچھتے ہوں گے کہ میری بہن ہماری اماں کہاں ہے؟ اس کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ جب سب بچے سو جاتے ہوں گے، وہ تینوں اپنے بھائیوں کو دیکھ کر اس کے آنکھ میں بھی تو آنسو آتے ہوں گے. یہ تو میرا کہہ لینا آسان اور آپ لوگوں کا سن لینا آسان، لیکن میری دینی ماؤں بہنوں، یہ تو جس پر گزرتی ہے نا، اسی کو سمجھ میں آتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. میں ابھی کی بات کر رہا ہوں آپ کو، 20-25 دن، 1-8 مہینے پہلے کی بات. اللہ اکبر کبیرہ. میری دینی ماؤں بہنوں، دنیا میں لوگ بہت پریشان حال ہے، اور اللہ نے مجھے اور آپ کو بہت اچھا رکھا ہے. اسی لیے کہا دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو تو اللہ کا شکریہ ادا کریں گے، اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو تو کبھی تکبر نہیں کرے گا، بڑے بول نہیں بولے گا، مطمئن نہیں ہو جائے گا، اور آگے بڑھے گا اللہ کی محبت میں. او فلاں اتنی قربانی دے رہا ہے، میں بھی قربانی دوں. تو بات چل رہی تھی کہ 3 چیزیں بچوں کو سکھانی ہے. ایک تو جھوٹ نہ بولنا، ہمیشہ سچ بولنا. نمبر 2 نمازوں کا اہتمام کرنا. نمبر 3 بچوں کے اندر بچپن سے خدمت کا جذبہ، بچے کو خدمت کرے. چونکہ جو بچہ خدمت کرتا ہے نا، وہ بڑے بول نہیں بولتا، بڑی بات نہیں کرتا، وہ چھوٹا بن کے رہتا ہے. اور فرمایا خدمت سے خدا ملتا ہے. اور کیا چاہیے؟ آپ نے سنا ہوگا، بنی اسرائیل کی ایک فاحشہ عورت تھی. اس نے دیکھا کہ ایک کتا ہے، پیاسا ہے، قریب میں کنواں تھا، تو اس نے ڈول تو تھی نہیں، اس نے اپنے جوتے کو تقریباً دوپٹے سے باندھا اور اس کو پانی میں ڈالا، وہاں سے پانی نکالا، پیاسے کتے کو پلایا. پیاسے کتے نے پانی کو پیا خوب سیراب ہو کر. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ نے فرمایا اوہو، وہ بنی اسرائیل کی جو فاحشہ عورت تھی نا، اللہ نے خلاصہ یہ کہ اس کے زنا جیسے گناہ کو معاف کر دیا. ایک کتے کو پانی پلانے پر تو کوئی انسانوں کی خدمت کرے گا، یتیموں کی خدمت کرے گا، بیواؤں کی خدمت کرے گا، اللہ اس کو کتنا نوازیں گے. تو میری دینی ماؤں بہنوں، میں یہ عرض کر رہا تھا، ہماری بچی کی شادی جہاں مقدر میں لکھی ہو نا وہیں ہوگی. کیا ضرورت ہے بچی کو زیادہ پڑھانے کی؟ کیا ضرورت ہے؟ تھوڑا سا پڑھنا لکھنا جان لے، گھر میں کیسے رہنا ہے، شوہر کے ساتھ کیسے رہنا ہے، سسرال والوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، ساس کے ساتھ کیسے رہنا ہے، گھر کی صفائی کیسے کرنی ہے، اور بچی کو بہشتی زیور ہیں اور دین کی تعلیم ہے، یہ سب سکھانا چاہیے. 5 وقت کی نماز پڑھنا، تہجد پڑھنا، تاکہ اس کا مستقبل روشن ہو، اللہ کے ساتھ اس بچی کا تعلق جڑے. آج کتنی لڑکیاں ہیں جو غیروں کے ساتھ چلی گئی. بنیادی وجہ کہ گھر میں دینی ماحول نہیں ہے، گھر میں دینی ماحول نہیں، گھر میں فضائل اعمال کی تعلیم نہیں ہوتی، اللہ والوں کے بیانات نہیں بجاتے، ماں باپ کی زندگی میں دین نہیں، اور ماں باپ نے اسکول میں بھیجا، کالج میں بھیجا، کہیں دل دے بیٹھی اور کسی کے ساتھ چلی گئی. پھر ہم نے سنا ماں باپ روتے ہیں، ماں باپ تڑپتے ہیں، ہماری بچی غیروں کے ساتھ چلی گئی. وہ بچی آتی ہے، اس کو سمجھاتے ہیں، بچی سمجھنے کے لیے تیار نہیں. اس لیے میری بہنوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، میری جوان بہنوں سے، اللہ کے واسطے آپ کسی کے ہاتھ میں نہ پھنسنا، کسی نوجوان کے ہاتھ میں نہ پھنسنا، بلکہ آپ اللہ کی ہو جانا. آپ کا مستقبل بڑا روشن ہوگا. اور نعوذ باللہ جو آپ نے کسی نامحرم سے بات کی، ارے جس سے منگنی ہو نا اس کے ساتھ بات کرنے کی اجازت نہیں، جس کے ساتھ منگنی ہو اس کے ساتھ بات کرنے کی اجازت نہیں، اس کے ساتھ بات کرنا حرام ہے. نکاح کے بعد بات کر سکتے ہیں. ہمارے یہاں تو انگیجمنٹ ہونے کے بعد بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، نامحرموں سے بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. اس لیے میری دینی ماؤں بہنوں، ذرا چوکنا رہو. اور اگر آپ اسکول جاتی ہو نا تو اڑوس پڑوس کے کسی ٹفن میں سے کچھ بھی مت کھاؤ، چاہے آپ کی کتنی اچھی سہیلی ہو اور آپ کی سہیلی آپ کو کتنا بھی سمجھائے. آپ اس کی باتوں میں نہ آؤ کہ آپ فلاں لڑکے سے بات کر لیجئے، کہو نا 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 نا، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ.
اللہ کی پناہ، ہمیں مرنا ہے، ہمیں موت آنی ہے، ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ کیا اللہ کو ناراض کر کے چلے جائیں گے؟ کیا آخرت کو برباد کر کے چلے جائیں گے؟ فرمایا نا نا نا، ایک ہی زندگی ہے، ایک ہی موقع ہے، اللہ کو راضی کر کے جائیں گے، اللہ کو منا کر کے جائیں گے۔ اچھا، ماں باپ کے اتنے رونے پر بھی بچی مان نہیں رہی۔ پتہ چلا کہ کچھ ایسا کھلا دیا ہے جس سے بچی کو کچھ سمجھ ہی نہ آئے۔ جب بچی کو 3-4 سال بعد سمجھ آتی ہے، وہاں تک تو وہ ماں باپ کی نظر سے بھی گر چکی ہوتی ہے، پھر پوری زندگی پچھتاتی ہے، لیکن اس وقت کا پچھتاوا کام نہیں آتا۔ خیر، اللہ پاک نے مقدر میں ہدایت لکھی ہو تو ایمان مل جاتا ہے، ورنہ بہت مشکل ہے۔ میری دینی ماؤں بہنوں، ہم تو یوں کہتے ہیں کہ ہماری 7-8 سال کی بچی کو، کتنی چھوٹی ہوتی ہے، اس کو علماء کے پاس مکتب میں پڑھنے کے لیے نہ بھیجو۔ او ہو، عالم، اللہ والے، کتاب کا علم رکھنے والے، علماء کا کتنا اونچا مقام ہے، اس علماء انبیاء کے وارث ہے۔ اس کے باوجود ہمارے بڑے کہتے ہیں آپ کی بیٹی 7-8 سال کی ہوئی نا، اب علماء کے پاس مت بھیجو پڑھنے کے لیے، مکتب میں کوئی آپا کے پاس بھیجو۔ تو اندازہ لگاؤ، جب علماء کے پاس 7-8 سال کی بچی کو نہیں بھیجتے اور ہم 13-14-15 سال کی بچی کو سروں کے پاس بھیج دیتے، ہمیں کیا ہو گیا اور ہم نے کیا سوچ لیا؟ کیا وہ سر کے پاس جا کے پڑھے گی تو کیا اس کا مستقبل روشن ہو جائے گا؟ کیا اس کے پاس پیسے زیادہ آئیں گے؟ ارے ڈاکٹر بن گئی تو کیا رشتہ اچھا ہو جائے گا؟ میری دینی ماؤں بہنوں، اللہ کے واسطے اپنے بچوں پر رحم کھاؤ، اپنی بچیوں پر رحم کھاؤ۔ زمانہ تھوڑا سا نازک ہے، نازک موڑ پر ہے۔ بچیاں دوسری بچیوں کے ہاتھ میں آ کر، ان کی باتوں میں آ کر کہیں اور اپنا معاملہ کر بیٹھتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ پالنپور والے آئے تھے، مجھے کہنے لگے مولانا ہم لوگ بہت مطمئن تھے، ہم لوگ بہت مطمئن تھے کہ ہمارے پالنپور میں تو بچیوں کو پڑھاتے بھی نہیں زیادہ، ہمارے پالنپور میں بچیاں فول پردے میں ہوتی ہے، ہمارے یہاں ماحول بہت اچھا، تو ہم لوگ اتنے مطمئن تھے کہ ہمارے یہاں تو ایسا کوئی معاملہ ہوگا نہیں۔ لیکن ہمارے ایک مولانا تھے نا، وہ فعال تھے، انہوں نے کوشش کی اور اندر سے خبر نکالی اور اندر کے کچھ آدمیوں کو پھوڑا اور ان کی آفس میں گئے اور ان کو کوشش کی کہ ہمارے یہاں بھی کچھ لڑکیوں کے نمبر غیروں کے پاس ہیں۔ تو کچھ آدمی اندر پھوٹ گئے، بڑا خرچہ ہوا۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ کے علاقے کی 4000 مسلم لڑکیوں کے نمبر غیروں کے پاس ہیں۔ ہم تو پورے ہل گئے کہ ہمارے پالنپور میں یہ ماحول۔ تو کہا یہ آپ کی عورتوں نے نہیں دیا ہے نمبر، یہ انہوں نے ہائی جیک کیا ہے کمپیوٹر سے، اور جہاں سے یہ عورتیں بیلنس پرواتی ہے وہاں سے بہت سی جگہ سے یہ نمبر ہائی جیک کیا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اچھا کوئی کانٹیکٹ میں تو نہیں؟ تو کہا 400 لڑکیوں کا خطرہ ہے، اس میں مولانا ہماری تو چیخیں نکل گئی، ہماری ارجنٹ میں میٹنگ ہوئی، ہم لوگ حیران رہ گئے، ہماری تقریباً 40 لڑکیاں ایک دم بھاگنے کے قریب تھی۔ پھر وہ ہم نوساری والوں کو کہنے لگے کہ تمہارے یہاں تو اتنا دینی ماحول بھی نہیں، اتنا پردہ بھی نہیں، تمہاری لڑکیاں تو بنداس اسکول جاتی ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے آپ کے یہاں ایسا کوئی ماحول نہیں ہوگا؟ کہیں ایسا نہ ہو پانی سر کے اوپر سے چلا جائے، بعد میں رو کے پچھتاوا ہونے لگے۔ او میری دینی ماؤں بہنوں، اس دیوانے کی بات سنو، اپنی بچیوں کے ایمان کو بچاؤ، اپنے بچوں کے ایمان کو بچاؤ، اپنے گھر میں دینی تعلیم کرو، اپنی بچیوں کو پردے میں رکھو، اس کے ساتھ اخلاق سے نرمی سے پیش آؤ، اتنا غصہ نہ کرو اور اتنی بے اخلاقی اور بے ادبی نہ کرو کہ بچی جو ہے ناراض ہو جائے۔ نرمی سے، اخلاق سے، پیار سے، اللہ والوں کے بیانات کو سنا کر اور فضائل اعمال کی تعلیم کر کر گھر کا ایسا دینی ماحول بناؤ کہ گھر میں کوئی بے نمازی نہ رہے، کوئی عورت بغیر پردے کے نہ رہے، ہمارے گھر میں حیا ہو۔ ارے یہ ہمارا گھر اللہ کی نظر میں چمکے گا، اللہ خوش ہوں گے، اللہ کی نظر رحمت ہوگی۔ اس لیے میری دینی ماؤں بہنوں، ایک بڑی اہم بات کی طرف آپ کو توجہ دلاتا ہوں کہ اپنی بچی کو حد ہو گئی تو 5 کلاس، اس سے زیادہ آپ نہ پڑھاؤ، اس سے زیادہ آپ نہ پڑھاؤ۔
اس سے زیادہ آپ نہ پڑھاؤ۔ اب تو بچوں کو خیر اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں اپنی بچیوں کو دینی تعلیم کی طرف متوجہ کرنے کی اللہ توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ ایک بات سناؤں آپ کو، اکثر گھروں میں دیکھا جا رہا ہے ساس بہو کے جھگڑے۔ اگر ساس بہو کو سگی بیٹی کی طرح سمجھ لے اور بہو ساس کو سگی ماں کی طرح سمجھ لے تو پھر اس گھر کے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ اس میں ماں باپ کو بھی چوکنا رہنا پڑتا ہے تھوڑا سا۔ ایک لڑکی نے امی کو فون کیا، امی میں روزانہ آپ کو ایک بات کہتی ہوں کہ مجھے میری ساس کے ساتھ نہیں رہنا، اس نے ہماری زندگی تنگ کر دی ہے۔ اچھا، میں چاہتی ہوں کہ میری ساس ہی مر جائے، نہ رہے بانس نہ بجے بانسڑی، اسی کی وجہ سے گھر میں لڑائی ہوتی ہے۔ ارے اللہ کی بندی، تیرے شوہر کو کتنی محبت سے بڑا کیا، کتنی خدمت سے بڑا کیا، اس کی کتنی خدمت کی، کتنی امیدوں سے تیرے سے منگنی کروائی، کتنے پیار سے تجھ سے شادی کروائی، کیا یہ دن دیکھنے کے لیے شادی کروائی کہ تو اس کے بیٹے کو اس سے دور کر دے؟ کیا تجھے اس بات کی ڈر نہیں لگتی کہ ان قریب تیرے بیٹے بڑے ہوں گے، ان کی شادی ہوگی اور تیری بہو بھی تیرے بیٹے کو تجھ سے دور کر دے گی؟ کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ آج تو ماں باپ ذرا سنتے ہیں فوراً بچی کی بات کی طرف آ جاتے ہیں اور بچی کو لے کر کے آ جاتے ہیں۔ ارے بچی کو سمجھاؤ، بیٹا 4 سے 4:15 کا وقت اللہ کو دے، تہجد پڑھ، اللہ سے کہہ، اللہ تیرے 100 مسئلے حل کر دے گا۔ بیٹا تیرے باپ نے تجھے مصلی دیا تھا نا، وہ اسی لیے دیا تھا کہ تو اللہ سے باتیں کر۔ تیرے باپ نے تجھے قرآن دیا تھا نا، وہ اسی لیے دیا تھا۔ بیٹی تیرے سسرال والے کی غیبت نہ کر، ان کی خوبیاں دیکھ، تیرے گھر میں بہار آ جائے گی۔ ایک سمجھدار ماں تھی تو بیٹی نے فون کیا، امی میری ساس اگر مر جائے تو اچھا ہے، آپ کچھ کرو ورنہ میں اس گھر میں نہیں رہ سکتی۔ ماں نے کہا ٹھیک ہے میں کچھ کرتی ہوں۔ پھر اس کی جو ماں تھی جب بیٹی گھر گئی تو کہا بیٹی میں ایک مولانا کے پاس گئی تھی تیرا مسئلہ لے کر۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ کہ مولانا نے کہا کہ اگر تو زہر دے گی اور تیری ساس کھا لے گی اور مر جائے گی تو باہر سب کو پتہ ہے تمہاری لڑائی چل رہی ہے، تیرا نام بدنام ہوگا، تجھے جیل میں جانا پڑے گا اور پورا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ اس لیے ایک کام کر، مولانا نے ایک پاؤڈر دیا ہے، روزانہ 1 چمچ کھانے میں ملا دے تیری ساس کے کھانے میں۔ یہ سلو پوائزن ہے، یہ تیری ساس کھائے گی نا تو آہستہ آہستہ 6 مہینے میں وہ دنیا سے چلی جائے گی۔ ایک دم خوش ہو گئی، کہا امی یہ اچھی بات ہے، 6 مہینے میں انتقال ہو جائے گا؟ بولے بیٹا ایسا لگتا ہے انتقال ہو جائے گا اس کا، تو 1 چمچ روزانہ اس کو کھلا۔ کیا کوئی بات نہیں۔ مولانا نے ایک بات کہی ہے، باہر کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ تیرے ساس سے دشمنی ہے، لہٰذا تو کیا کر، یہ 6 مہینے اس کا دل جیت لے۔ امی 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 میں روٹی بناؤں، امی میں کھانا بناؤں، امی آپ کو پانی لا کر کے دوں، امی میں ذرا جا رہی ہوں، امی میں آ رہی ہوں، امی امی کرنا شروع کر دے 6 مہینے تک، تاکہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے اور یہ پاؤڈر بھی کھلاتی رہے اور تیری ساس بھی مر جائے۔ اس نے امی امی شروع کر دیا۔ 2 مہینے کے بعد روتے روتے فون کیا اپنی ماں کو، کہا امی میری بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ کیا غلطی ہو گئی؟ ماں میری ساس تو میری ہو گئی، وہ تو میرے بغیر کھانا بھی نہیں کھاتی، میرے بغیر پانی بھی نہیں پیتی، اور میرا شوہر کبھی مجھے ڈانٹے نا تو کہتی ہے نا 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 اتنی اچھی بچی ہے تو اس کو ڈانٹتا ہے، کسی کی بیٹی کو نہیں ڈانٹنا چاہیے۔ تو میری ساس تو پوری میری ہو گئی، اگر یہ اس کا انتقال ہو گیا تو میں گھر میں کیسے رہوں گی؟ میں ہرگز نہیں چاہتی کہ میری ساس کو کوئی تکلیف ہو جائے۔ امی پلیز آپ مولانا پاس جائیں اور جا کر کہیں کہ آپ کوئی ایسی چیز دے دیجئے جس سے یہ اثر ختم ہو جائے، اور یہ جو 4 مہینے باقی ہے یہ پاؤڈر کا جو ڈبہ ہے اب میں میری ساس کو کبھی بھی نہیں کھلاؤں گی، امی میری ساس بچ جائے، اس کی آپ کوشش کیجئے۔ اس کی ماں نے کہا بیٹا تیری ماں سمجھدار عورت ہے، میں کوئی مولانا کے پاس نہیں گئی تھی، اور یہ ہے نا کوئی زہریلا پاؤڈر نہیں تھا، میں نے ہی گھر میں پیسا تھا، یہ زیرہ اور شکر تھا، اور زیرہ اور شکر ہر ایک کے لیے مفید ہوتا ہے، ایسیڈیٹی سے انسان بچ جاتا ہے، تو میں نے سوچا کہ تو تیری ساس کو کھلائے گی نا تو تیری ساس کو فائدہ ہی ہوگا، لیکن میرے کو پتا تھا کہ غلطی تیری ہے، تو امی امی نہیں کرتی ہے، تو اس کے عیب دیکھتی ہے، دیکھ تو نے ذرا 2 مہینے امی امی کیا، وہ تیری ہو گئی کہ نہیں؟
اللہ اکبر کبیرہ۔ خلاصہ یہ ہے کہ کیا سمجھدار ماں تھی، کیا ہوشیار ماں تھی۔ آج ہم اپنی بیٹی کو سکھائیں کہ بیٹی تو تیری ساس کا دل جیت لینا، امی امی کر کے یہ پورا گھر تیرے ہاتھ میں آ جائے گا۔ تو ہے نا یہ ساس کی جو بیٹی ہے نا تیری نڑن، اس کا دل جیت لینا۔ ماں باپ کے دل میں بیٹی کی بڑی محبت ہوتی ہے، تو ساس اور نڑن کا دل جیت لے اور تو کسی کا برا مت کر، دیکھ انشاءاللہ تیرے ساتھ کتنا اچھا ہوتا ہے۔ تو آج تو ماں باپ ذرا سی اس کی ساتھ دیتے، غیبت سنتے، پریشان، بیٹی پریشان، ماں پریشان، نانی پریشان۔ کیوں؟ روزانہ رات میں غیبتیں ہو رہی ہے، اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں۔ غیبت سے تھوڑی نہ مسئلے حل ہوتے ہیں، دعا کرنے سے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ تو میری دینی ماؤں بہنوں، میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا تھا، اپنے شوہر کی خدمت کیجئے۔ اگر آپ کا شوہر آپ کو وقت نہیں دیتا، آپ کے شوہر کے بارے میں آپ کے دل میں کوئی شکایت ہے، آپ کا شوہر آپ کو مارتا ہے، یا آپ کا شوہر شراب پیتا ہے، یا آپ کا شوہر اللہ کے دین کی محنت میں نہیں لگتا، آپ رات 4 سے 4:15 کا وقت اللہ کو دے دو، یوں ہاتھ اٹھا دو، دیکھو پھر کیسے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ فرض نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہے، اول وقت میں نماز پڑھو، ہمیشہ سچ بولو، اپنے گھر میں دینداری والا ماحول قائم کرو، نرمی کو اختیار کرو، بھولے بن کے رہو، چالاک بن کے نہ رہو۔ اگر ساس ہو تو اچھی ساس بنو، ماں ہو تو اچھی ماں بنو، بیٹی ہو تو اچھی بیٹی بنو، بہو ہو تو اچھی بہو بنو، اور اچھی عورت بن کر کے اپنی زندگی کو گزارو۔ اور پھر دوبارہ کہتا ہوں، اپنے بچوں کو حافظ، عالم، قاری، مفتی، دین کا داعی بناؤ، اور اپنی بچیوں کو دین سکھاؤ، گھر کی 4 دیواری میں رہنا سکھاؤ، بچیوں کو پیار دو، اکرام کرو، ان کا احترام کرو، گھر کا کام کاج سکھاؤ، اور اللہ کا دین سکھا کر کے بھیجو، تاکہ ان کی گود سے دوبارہ امت کو بایزید بستامی جیسے، جنید بغدادی جیسے دیکھنے کے ملے۔ میری دینی ماؤں بہنوں، یہ نادان دنیا کے پیچھے، یہ چند ٹکے کے یہ کچھ لوگوں کے پیچھے اپنی آخرت کو برباد نہ کرو، اپنی آخرت کو برباد نہ کرو۔ آج رات میں مغرب کے بعد مومن محلے میں اس عاجز کا بیان ہے۔ آپ کو بہت سی باتیں بتائی آپ کے شوہر کے بارے میں کہ کیسے رہنا چاہیے۔ آپ آج مغرب کے بعد اپنے شوہر کو، اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں کو، مومن محلے میں مغرب کے بعد بیان ہے، تو آپ اپنے بچوں کو، اپنے شوہر کو وہاں بھیجیں، تاکہ میں ان کو آپ کے بارے میں بھی کچھ بتاؤں کہ بیوی کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے۔ اور آپ سے آخری گزارش یہ ہے کہ آپ میرے لیے دعا کرنا کہ اللہ مجھے موت تک اخلاص کے ساتھ، عافیت کے ساتھ چلاتا رہے، اور اللہ اس عاجز سے دین کا کام لے لے۔ میں بھی آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا، جب دونوں دعائیں اوپر جائے گی تو انشاءاللہ بہت جلدی قبول ہو جائے گی۔ اور وہ عورت آئی تھی 5000 مرتبہ درود شریف، 5000 مرتبہ استغفار کرتی تھی، تہجد سے اشراق تک کا وقت اللہ پہ فدا کرتی تھی۔ میں آپ سے کہتا ہوں کم سے کم 1000 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم، 1000 مرتبہ استغفر اللہ، صبح میں 4 سے 4:15 15 منٹ۔ میری دینی ماؤں بہنوں 15 منٹ اپنے اللہ کو دے کر کے دیکھو، گھر میں انقلاب آئے گا، بچے تمہارے، شوہر تمہارا، دل میں چین، سکون، اطمینان اور امن و امان، زندگی گزارنے کا مزہ آئے گا۔ ذرا اپنی موت کو یاد کرو، اپنی قبر کو یاد کرو، اور رات میں اپنی میٹھی نیند کو قربان کرو، مصلی کو آباد کرو۔ اب دنیا سے جانے کے بعد قبر میں اس عاجز کو دعا دو گی۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو خوش رکھیں، آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ جتنے ناظرین اور سامعین ہیں، قیامت تک جتنے لوگ اس کو دیکھیں گے، سنیں گے، اللہ تعالیٰ تمام کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ ہم تمام کو حیات طیبہ نصیب فرمائے۔ ہاتھ اٹھائیں، دعا کر لیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ پیارے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ اللہ ہمیں اپنی محبت، اپنا تعلق، اپنا عشق، اپنا قرب اور درد دل عطا فرما۔ اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہمیں سکون، اطمینان نصیب فرما۔ اے اللہ میاں بیوی میں آپس میں محبت نصیب فرما، ہمارے بچوں کو فرما بردار بنا، گھر کے ماحول کو درست فرما۔ اے اللہ بہت سی مستورات دور دراز سے آئی ہے، پردے میں بیٹھی ہیں، ان میں سے جن کی جو بھی پریشانی ہے اس کو دور فرما، ان میں سے ہر ایک کی جائز تمناؤں کو، نیک مرادوں کو پورا
پورا فرما، اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ فرما۔ کہنے سننے میں کچھ کمی زیادتی غلطی ہو گئی ہو اپنے فضل سے معاف فرما۔ اس مجلس کے فیض کو تا قیامت خوب عام و تام فرما۔ اس مجلس کے لیے جن جن حضرات نے محنتیں کی ہو، کوششیں کی ہو، ان کی محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ان کی نسلوں میں آپ کے اولیاء پیدا فرما۔ اے اللہ، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بن مانگے عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔